السلام علیکم خواتین حضرات. آج کی جو ویڈیو ہے وہ آئل کے بارے میں ہے کہ جو بالوں میں لوگ آئلنگ کرتے ہیں کہ کیا اس سے بال لمبے اور گھنے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ آپ کو میں میڈیکلی ثابت کر کے دوں گا. کوئی بھی مرضی تیل لگا لیں، وہ یہ حرکت یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی بال ہیں آپ کے، ان کی جو لمبائی ہے وہ جینیٹیکلی ڈٹرمن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو وراثت میں جینز مل گئے ہیں وہی وہیں پہ کام کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ بالوں نے کتنی دیر تک گرو کرنا ہے اور کتنا لمبا ہونا ہے. اس کے بعد وہ رک جائیں گے، پھر گریں گے، پھر نیا بال نکلے گا اور وہ پھر مزید اسی طرح سائیکل سے گزرے گا. اس کے اوپر ایک اور ویڈیو میں کر چکا ہوں، اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نمبر آف ہیئر کتنے ہیں آپ کے سر پہ، لاکھ ہیں، 1.5 لاکھ ہیں، میں ایوریج بتا رہا ہوں. تو یہ بھی پیدائش کے ٹائم پہ وہ پکے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کمی ہو سکتی بیماری کی وجہ سے لیکن اضافہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ان کی جو لینتھ ہے وہ بھی ڈٹرمنڈ ہے جینیٹیکلی، اور تقریباً جینیٹیکلی ان کی نمبر آف ہیئر پر یونٹ ایریا بھی ڈٹرمنڈ ہے. تو اب کوئی بھی آئل اس کو ایک تو اس میں فرق نہیں ڈال سکتا. دوسرا یہ کہ آئل کی پینیٹریشن کو جتنی ریسرچ ہوئی ہے، کچھ اسکن کے لیئرز میں زیادہ اندر تک وہ آئل نہیں جاتا. اب لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کی جڑوں تک چلا جاتا ہے، جڑوں کو مضبوط کرتا ہے. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم اگر مساج کریں گے تو اسکن کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، خون زیادہ آ جاتا ہے، اس سے شاید کوئی فرق پڑتا ہو. تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسکیلپ میں خون کی سرکولیشن ویسے بھی بہت زیادہ ہے عام اس کی نسبت. اگر آپ اسکیلپ پہ یعنی سر کی اسکن پہ اگر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے. آپ وہی سرجری اگر اسکن کے باقی حصوں پہ کریں گے تو اس میں اتنی بلیڈنگ نہیں ہوتی. تو وہ ویسی ویل ویسکولرائزڈ اسٹرکچر ہے، تو اس میں مزید مساج سے کوئی نہیں فرق پڑے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتا، اور اگر پینیٹریٹ کر بھی پائے تو وہ کیا کرے گا، وہ جینس کو تو نہیں تبدیل کر سکتا. لہٰذا اس کا کوئی خاص ایفیکٹ آپ کی لمبائی پہ اور گھنے ہونے پہ نہیں ہوگا. جو تھوڑا بہت ایفیکٹ اس کا بالوں پہ ہوتا ہے، جو ایک پازیٹیو ایفیکٹ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ہائیگرل فٹیگ. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بالوں کو مس ٹریٹ کرتے ہیں، میل ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی آپ نے بلو ڈرائی بہت زیادہ کیا، رف ایگریسو برشنگ کر رہے ہیں، اور آپ مختلف قسم کی بانڈنگ، ری بانڈنگ اور وہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں، تو اس سے بال ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب اس ڈیمیج کی وجہ سے جو کیوٹیکل اس کی ہوتی ہے، جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے، جو اس کا بیریئر کا کام کرتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب جیسے میں نے ایک پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بال ڈیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنی ریپیئر نہیں کر سکتا. تو جب وہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر پاتا، تو وہ ڈیمیج لگاتار رہتے ہیں. اس صورت میں وہ اپنے آپ کو پانی کے ڈیمیج سے بھی نہیں بچا سکتا. پانی کا ڈیمیج کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کیوٹیکل ٹوٹ گئی، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بال گیلے کیے نہانے کے لیے، تو وہ ان بریکس میں سے پانی اندر چلا جاتا ہے، تو بال ایکسپینڈ ہو کے سویل کر جاتا ہے. پھر جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر شرنک کر لیتا ہے، کنٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو ریپیٹڈ ایکسپینشن کنٹریکشن سے بال کی شافٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ فریزی ہو جائے گا یا بریک کرنا شروع کر دے گا. اس چیز کو کہتے ہیں ہائیگرل فٹیگ. اب تیل کیا کرتا ہے؟ جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے وہ تیل لگانے کے بعد نہاتے ہیں. یعنی آپ نے گھنٹہ پہلے تیل لگا لیا، رات کو تیل لگا لیا، صبح آپ نے نہا لیا. اب تیل جو ہے نا وہ واٹر ریپیلنٹ ہے، یعنی تیل پانی میں مکس نہیں ہو سکتا. جہاں پہ تیل لگا وہاں پہ پانی اس چیز کو گیلا نہیں کرتی، وہ اوپر رول کر کے پانی گر جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نہا لیا، پانی آیا، تو پانی ان بریکس میں سے اندر نہیں جا سکتا، اور جو اس کا ڈیمیج ہو گیا، ڈیمیج نہیں ریپیئر ہوتا، وہ تو رہے گا اپنی جگہ پہ، لیکن ڈیمیج کی وجہ سے جو بال خراب مزید ہوگا وہ بچ جائے گا. لیکن اس کا تعلق بالوں کی لینتھ یا اس کے گھنے پن سے نہیں ہے، صرف ایک بریک ہے جس کو یہ تھوڑا سا پریونٹ کرتا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں، ایک فلاسفی کی بات کر رہا ہوں کہ بالوں کے ساتھ جو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک ہیسل ہے. جو بھی ٹریٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بالوں کو، یعنی آپ یا بلو ڈرائی کر رہے ہیں، یا اس کو اسٹریٹننگ کر رہے ہیں، آئرننگ کر رہے ہیں، بانڈنگ، ری بانڈنگ، یہ ایک بہت بڑا ہیسل ہے.
تو اس حیصل سے گزرنے کے بعد آپ نے اچیو کیا آپ نے بالوں کو بریک کر دی، اس کا کیوٹیکل بریک کر دی، ٹھیک، ایک ہو گیا۔ پھر دوبارہ آپ تیل لگانے کے حیصل سے گزرتے ہیں اس کو ڈیمیج کو کم کرنے کے لیے۔ تو اس کی منطق تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ایک حاصل میں سے گزر کے آپ نے اس کو خراب کیا، پھر دوسرے حاصل میں سے گزر کے آپ اس کو پریونٹ کر رہے ہیں، ڈیمیج کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن پریونٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بولیں گے کہ جی یہ تیل نہیں، فلاں تیل تو فلاں تیل، یہ اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کا کم ہوتا ہے۔ تو اس کا میں بتا دوں کہ تیل جتنے بھی ہیں کیونکہ اندر تک تو پینیٹریٹ کر نہیں پاتے، تو انہوں نے ایک ٹاپیکل ایک لوبریکیشن کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی تیل لوبریکیٹ کر دے گا۔ اب جتنا ایگزاٹک آئل ہوگا تو اتنا لوگوں کا رجحان بنے گا اس کی طرف جانے کا۔ مثال کے طور پر آج کل آسٹرچ آئل کے بارے میں کافی بولا جاتا ہے کہ جی شاید اس میں یہ خاصیت ہے اور یہ شاید بالوں کو بہت اچھا فرق ڈالے گا، تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسٹرچ آئل لینے کے لیے آپ کو آسٹرچز کی فارمنگ کرنی پڑے گی، پھر ان کو سلاٹر کرنا پڑے گا، پھر ان کی چربی میں سے تیل نکالنا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کی یہ بات پسند بھی نہیں آئے گی کہ آپ تیل کی خاطر جس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے آپ کیوں ایک جانور کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آسٹرچ آئل کے کانٹینٹس کو آپ دیکھیں تو وہ فیٹی ایسڈز ہیں جو کہ کسی بھی آئل میں ہوتے ہیں، سارے فیٹی ایسڈز ہیں۔ جو پریڈومیننٹلی اس کا فیٹی ایسڈ ہوتا ہے وہ اولیک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ اولیو آئل میں بھی ہے۔ تو اگر اولیک ایسڈ کی وجہ سے آپ لگا رہے ہیں آسٹرچ آئل تو آپ اولیو آئل لے لیں، وہ تو ویجیٹیرین ہے، یعنی گرو کرتا ہے، ٹری میں سے اولیوز ہوتے ہیں، اس میں سے آپ تیل نکالتے ہیں۔ اومیگا 6 اومیگا 9 یہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس میں آسٹرچ آئل میں، اور یہی چیزیں اولیو آئل میں بھی ہیں پلس اومیگا 3۔ تو اومیگا 3 ذرا بہتر ہے بنسبت اومیگا 6 اور اومیگا 9 کے۔ اینی وے، تو آپ بے شک یہ والا آئل یوز کریں یا کوئی اور یوز کریں، اس کا افیکٹ اتنا ہی ہے کہ وہ ہائیڈرل فٹیگ کو ذرا کم کرے گا، باقی اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور جو لمبائی اور جو گھنا پن ہے بالوں کا اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر پروگرام پسند آیا تو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں جی، خدا حافظ۔